نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے، اور یہ وہ عظیم عشرہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ وہ عشرہ ہے جو جہنم سے چھٹکارے اور نجات والا عشرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، اس لیے اس مختصر سے وقت میں میں اور آپ نے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نجات کیسے ممکن ہے؟ کیا یوں ہی رمضان آیا اور گزر گیا تو ہر بندہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا؟ یقیناً یہ بات تو نہیں ہے۔ آخر کچھ اعمال ہوں گے نا، آخر کوئی ضابطہ، کوئی دستور، کوئی قانون، کوئی طریقہ کہ جس ضابطے اور جس دستور اور جس قانون کی وجہ سے انسان جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جو اعمال ہمیں جہنم سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو چند اعمال جن کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بات دلیل کے ساتھ ہوگی، اور وہی بات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور پھر اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بندہ تو بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ اس جیسا بد نصیب بندہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان گناہوں کا تعین تو اور پھر ان سے توبہ اور استغفار تو
ایک آدمی گناہ کر رہا ہو اور اسے احساس ہی نہ ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور وہ بھی مطمئن ہو کر بیٹھا ہو کہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرہ آ گیا ہے جی، تو ایسے نہیں ہوگا چھٹکارا۔ ہر بات کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ہر بات کا ایک قانون ہوتا ہے، ہر بات کا ایک دستور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطے اور قانون بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان اصولوں اور ضابطوں کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے نجات کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور جہنم سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ اور اس آیت میں اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر میں وہ اسباب بیان کروں گا کہ جو جہنم سے چھٹکارا دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے آیت سنیے، اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، میرے بندے کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ قدرت فرماتے ہیں میرے بندے میرے سامنے التجائیں کرتے ہیں، اور میرے بندے میرے سامنے فریادیں کرتے ہیں، اور فریادیں کرتے ہوئے یوں کہا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، کہو آمین۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں دوزخ کا لباس آگ کا پہنا دیا جائے گا، انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فرماتے ہیں دوزخ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری رہنے کی جگہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ کی کتاب تو بتا دوزخ سے ہم کیسے بچیں گے؟ رمضان کا آخری عشرہ بھی آ گیا، یا اللہ تیرے نبی نے فرما دیا کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے، وہ کون سے عمل ہم کریں تاکہ ہم اس عشرے میں پروانہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے دوزخ سے چھٹکارا پانے والوں میں سے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ توجہ کرنا، اللہ کریم 16ویں پارے میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ قیامت کا دن ہوگا، نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، ہولناک آگ نیچے شعلے مار رہی ہوگی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو اللہ دوزخ کے اوپر سے گزار کر لے جائیں گے۔ وہ وقت جب دوزخ کی آگ نیچے شعلے مار رہی ہوگی، اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہوگا، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ یا اللہ کون دوزخ سے نجات پائے گا، کون دوزخ کے اندر گرا دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اس وقت تقوی والے پرہیزگار نجات پا رہے ہوں گے اور ظالم دوزخ کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا دوزخ سے نجات، جہنم سے آگ سے چھٹکارے کا عشرہ تو ہے، لیکن اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ دوزخ سے نہیں نجات پائے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری جس کو حاصل ہے وہ دوزخ سے نجات پائے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔
فرمایا تقوی والے نجات پا رہے ہوں گے، ظالم دوزخ کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ ایک اور بات اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور فرما برداری کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس پامال کرے گا، تجاوز کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ دوزخ کے اندر جائے گا اور اس کو دوزخ سے کوئی نجات نہیں ہے۔ تو حدود اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، جن کو بیان کر کے اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں نکاح کرنا ہے وہاں کرو، جہاں نہیں جائز ہے وہاں اللہ کی حد آ گئی ہے۔ جو مال میرے لیے لینا جائز ہے وہ لوں، اور جو میرے لیے لینا جائز نہیں وہ اللہ کی حد آ گئی ہے۔ سود کو اللہ نے حرام کیا، رشوت کو اللہ نے حرام کیا، بیٹیوں کے حق کو اللہ نے حرام کیا، وغیرہ وغیرہ، جتنے جتنے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ حدود اللہ ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ رمضان کا عشرہ بھی گزر جائے اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں دوزخ کے ساتھ۔ آگے کچھ اعمال اللہ کریم اور بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں، فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اے لوگو تم پوچھتے ہو کون جہنم سے بچے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی والا بندہ جہنم سے بچے گا۔ کون تقوی والا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے، اور مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ معلوم ہوا اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والا بندہ دوزخ سے بچے گا، اور جس بندے پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو اللہ کے نام پر صدقہ خیرات نہیں دیتے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ نہیں ادا کرتے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو دوزخ میں گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے چہرے کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی مال تو ہے جو دنیا میں جمع کرتے رہے تھے، آج چکھو نا مزہ جو دنیا میں جمع کرتے رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ تو ہے، لیکن ان اعمال کی پابندی کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ فرض ہے تو دینی پڑے گی، اور دینی کیسے دینی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات دینے والے وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ آج کل ملکی حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اللہ جلد نجات نصیب فرمائے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاکستان کے عوام بڑی سخی عوام ہے، ماشاءاللہ صدقہ خیرات خوب کر رہی ہے، اللہ سب کے صدقات کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک غریب آدمی کو رسوا کرنا مقصود نہ ہو۔ فجر 8 بجے سے لے کر اگر 4 بجے تک غریب دھوپ میں لائن میں کھڑا رہے کہ جناب فلاں صاحب اٹھیں گے تو وہ مجھے زکوٰۃ دیں گے، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔
اسلام کو یہ والی زکوٰۃ پسند نہیں ہے، اسلام کو دو والی زکوٰۃ پسند ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق سامان کی راشن کی بوری بھرتے ہیں، اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، اور غلام عرض کرتا ہے میں لے چلوں؟ کہا کیا قیامت کے دن بھی عمر کے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پر لے کر گئے، فقیر کے گھر پہنچایا اور خود چولہے کے اوپر رکھا اور خود پھونکے مار مار کر آگ جلائی اور اس کے بچوں کو کھلایا۔ اسلام کہتا ہے اس طرح صدقہ کرو۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، صدقہ خیرات کرنے والے دوزخ سے بچیں گے، لیکن دھیان کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں، دکھلاوے کے لیے کرنے والے نہ ہوں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے ساتھیوں کو؟ پریشان بیٹھے ہیں میرے خیال میں، روزہ زیادہ ہی لگا ہوا ہے، تو روزہ سب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور مولوی کا بھی ہوتا ہے، نئی بات آپ کو بتاؤں، سمجھ آئی؟ اس لیے تھوڑا بہت توجہ میری طرف رہے اور تھوڑا بہت ساتھ دھیان سے بیٹھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں بات۔ سب نے سر نیچے کہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے زور سے سبحان اللہ کہو، ٹھیک ہے نہ کہو، لیکن کم از کم توجہ میری طرف ہو اور تھوڑا بہت تاکہ محسوس ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اب تھوڑی احادیث بھی آپ کو سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کون جائے گا، جہنم سے چھٹکارا کس کو ملے گا؟ جس نبی نے فرمایا نا کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اس نبی کے باقی ارشاد بھی ہیں، ذرا وہ بھی سننا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی مر گیا اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس کی موت شرک پر آ گئی اللہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کریں گے۔ تو جہنم سے چھٹکارے کے لیے توحید شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ توحید۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے، اللہ شرک کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں بولو کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا شریک ہے نہ کوئی بڑا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور سنیے چونکہ وقت تھوڑا ہے تشریح کا وقت نہیں ہے، اور حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی نے اور ارشاد فرمایا من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براتان۔ جس آدمی نے 40 دن باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اول وقت میں پہنچ کے 40 دن جس نے ایک تکبیر اولا بھی مس نہ کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتبت لہو براتان، اس کے لیے 2 پروانے لکھے جاتے ہیں۔ ایک پروانہ برات من النفاق، منافقت سے بری ہونے کا پروانہ، اور دوسرا پروانہ فرمایا برات من النار، دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ۔ نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر دوزخ کی آگ سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حدیث سنیے جی، اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بچیاں دیں اور بچیوں کی پرورش اور کفالت وہ کرتا رہا، محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ نکاح کر کے دے دیں، یہ بچیاں جن کی پرورش اس نے کی ہے کن لہ سترا من النار، یہ بچیوں کی اچھی پرورش کرنا آدمی کو دوزخ سے بچا دے گا۔ بچی گھر میں پیدا ہو تو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو، بچی کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اور پالو، تو یہ بچی کی پرورش یہ جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گی۔ اور حدیث سنیے جی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اوے لوگو جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچنا پڑے۔ معلوم ہوا بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے والا اس کے لیے دوزخ سے نجات کا وعدہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ ارے بندے تجھے کیا معلوم کیسے دوزخ سے بچا جاتا ہے؟ تو کیا جانے وہ طریقے جو دوزخ سے بچانے والے ہیں؟ یا اللہ وہ کون سے طریقے ہیں؟ فرمایا فک رقبہ، غلام کی گردن کو آزاد کرنا۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی آدمی قرضے کی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی گردن قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، تعاون کر اس کے ساتھ اور اسے قرضے کی بوجھ سے اس کی گردن کو آزاد کر دے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا بھوک میں غریب رشتہ دار کو کھانا کھلا، مسکین خاکسار کو کھانا کھلا۔ جس آدمی نے غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، یہ آدمی دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس طرح جہنم سے آگ سے بچنا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے جی۔ اللہ کے نبی کا اور ارشاد، آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، فرمایا وہ لوگوں روزہ ڈھال ہے۔ جیسے جنگ کے اندر تیر تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو روزے کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روزے دارو، روزہ رکھنے کے بعد کسی کو گالی نہ دو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی سے بدتمیزی نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرے، اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، جواب میں کہہ دیا کرو انی صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے، تو کہہ لے جو کچھ کہنا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تک ڈھال بندے کی محفوظ ہوتی تھی جنگ میں اس پہ تیر نہیں پہنچتا تھا، تلوار نہیں پہنچتی تھی۔ اگر ڈھال پھٹ جاتی پھر تیر بھی اس میں سے گزر جاتے، تلوار بھی لگ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو روزے والی ڈھال کو محفوظ رکھو۔ جس کی روزے والی ڈھال محفوظ رہ گئی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ میں نصیب فرمائے جی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رو پڑا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو اللہ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اللہ کی یاد سے رونے والا بندہ بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رویا کریں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ رونا نہ ہے، رونے والی شکل بنا کے اللہ کو منایا کریں۔ یہ اعمال ہیں جو جہنم سے آگ سے چھٹکارے والے ہیں۔ اور سنیے جی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ، من رد عن عرض اخی المسلم کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کئی محفل لگی ہوئی ہے اور ایک بندے کی لوگ بےزتی کر رہے ہیں، ایک بندے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کی عزت کو برباد کیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ مظلوم چپ کر کے بیٹھا سن رہا ہے اور اس کے اندر طاقت نہیں کہ بدلہ لے سکے۔ ایک بندہ گیا، اس نے کہا یار میرے مسلمان بھائی کی توہین ہو رہی ہے، من رد عن عرض اخیہ، وہ کھڑا ہو گیا دفاع کے لیے، اس نے خبردار میں اپنے مسلمان بھائی کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مسلمان کی عزت کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ دوزخ کے آگے اپنی رحمت کے لیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ مسلمان کی عزت کا دفاع سے اجتناب کرو۔ اگر تم مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا سیکھ جاؤ گے تو یہ عمل تمہارا دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے اس لیے بات کو اختتام کی طرف لے گیا، آخری حدیث سناتا ہوں۔ من استجار من النار 3 مرات، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ روزانہ 3 بار یہ دعا مانگے
اللہم اجرنی من النار، اللہم اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات نصیب فرما۔ جو آدمی روزانہ صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات نصیب فرما، قالت النار اللہم اجرہ من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صبح و شام 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، قالت النار، جہنم کی آگ خود کہتی ہیں اللہم اجرہ من النار، اے اللہ یہ صبح و شام مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ میں خود سفارش کرتی ہوں اس کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اور اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچا۔ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کبھی اجرنی پڑھو کرو، کبھی اجر نہ پڑھا کرو، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ جس نے یہ اعمال کیے، اعمال تو اور بھی ہیں انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے عرض کر دیں گے، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے یہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنیں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضابطے، اس کے لیے کوئی دستور اور اس کے لیے کچھ قوانین ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیے، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔